تو یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑا پیارا مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور اسی مہینے میں ہمارے نبی کا جانا بھی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی مبارک، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا بھی مبارک۔ تو بڑا مبارک مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے۔ دعا فرمائیں، آج ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نبی کی محبت میں جئیں گے انشاءاللہ، اور جب مریں گے نبی کی محبت میں ہی مریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج ہم لوگ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس سے اللہ ناراض ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے کیسے اخلاق ہمارے اندر۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری، میرے اندر، آپ کے اندر، ہم سب کے اندر ایک بڑی بیماری جو پائی جاتی ہے وہ ہے تکبر، گھمنڈ، فخر، میں، میری بات، میری سوچ، میری رائے۔ یہ جو گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے، یہ فخر ہے، یہ بیماری ہمارے اندر ہے، لیکن ہمیں اس بیماری کے علاج کی کوئی فکر ہی نہیں۔ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر ہے کیا، وہ بھی ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہے، اسے ختم کرنا ہے، اس کا علاج کرانا ہے، کیا ترکیب ہو سکتی ہے، یہ کبھی ہمارے دل میں آتا ہی نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام جابر، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جابر، میرے پاس اگر بحرین سے مال آئے گا، یجیء مال البحرین، اس وقت میرے پاس مال نہیں ہے، اس وقت میرے پاس مال نہیں ہے، ابھی تو نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا بحرین سے مال آئے گا، ایک وقت آئے گا بحرین سے مال آئے گا۔ اگر میرے پاس بحرین سے مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، یعنی ہتھیلی بھر کے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا کذا، ہا کذا و ہا کذا، یعنی میں اس طرح ہتھیلی بھر بھر کے تم کو دوں گا۔ بہرحال یہ بات اس مجلس میں ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور پھر اللہ کے فیصلے غالب ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت شروع ہوئی، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے بادشاہ، خلیفہ۔ ان کے دور میں بحرین سے مال آیا،
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ یا ابا بکر خلیفۃ المسلمین، اے حضرت ابوبکر مسلمانوں کے خلیفہ، بحرین سے مال آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی بحرین سے مال آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت مصروف تھے، بہت زیادہ مصروف تھے، کام اتنے تھے، کہیں کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کچھ بہت سے ایسے تھے جو فتح مکے کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، آخر میں مسلمان ہوئے تھے، ان سب کو سمجھانا تھا، ان سب کو ہینڈل کرنا تھا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بہت سارے مسائل تھے۔ ان سارے مسائل کے درمیان پریشان ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بحرین کا مال آیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہاں آیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس گواہ بھی ہیں، میرے پاس گواہ بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر بحرین کا مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لہذا اب اللہ کے نبی تو نہیں رہے لیکن بحرین کا مال تو آیا ہے، تو اب آپ مجھے وہ مال دے دو۔ اللہ کے نبی نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ آپ پورا کر دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس وقت بہت مشغول ہوں، بہت مصروف ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ گئے، 2-4 دن کے بعد پھر آئے، یا ابا بکر خلیفۃ المسلمین، بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت میں بہت زیادہ دوسرے کام ہیں، میں بعد میں بات کریں گے اس سلسلے میں۔ پھر چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ آئے اور تیسری مرتبہ پھر وہی کہ یا ابا بکر خلیفۃ المسلمین، بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اعطیت ہاکذا ہاکذا وہاکذا، کہ بحرین سے مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اور وہ بحرین کا مال آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ اب جب 4تھی مرتبہ آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ذرا ان کا انداز بدلا ہوا تھا، بدلے گا انداز۔ 4تھی مرتبہ جب آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بدلا ہوا تھا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے، یا ابا بکر خلیفۃ المسلمین، اے ابو بکر خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے امیر، بحرین سے مال آ گیا ہے اور ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے، اور میں بار بار آپ کے پاس آ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا، لیکن آپ بار بار مجھے ٹال رہے ہیں، اب تو دے دو۔ لگتا ہے آپ بہت کنجوس ہو۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ ابو بکر آپ بہت کنجوسی کرتے ہو۔ مجھے کوئی کنجوس کہے، آپ کو کوئی کنجوس کہے، کتنا غصہ آئے گا ہم لوگ، حالانکہ ہم لوگ ہیں کنجوس، لیکن کوئی بول دے تو کتنا غصہ آتا ہے، منجھے کنجوس بولے۔ انہوں ڈائریکٹ امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کنجوس لگتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ کنجوس، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کنجوسی ایسی بیماری ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں، ایسا مت کہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لو یہ چابی لو، یہ بیت المال کی چابی ہے، جاؤ جا کر دروازہ کھولو، اور جو وہاں درہم دینار پڑے ہوئے ہیں وہ تم ہتھیلی بھر کر لے کر آؤ، تم جاؤ لے جاؤ، چابی لے جا کے کھولو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کی چابی لے گئے اور پھر ہتھیلی بھر کر وہ درہم لے کر آئے اور لا کر وہاں رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گنو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنے تو 500 درہم تھے،
پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر 1000 درہم اور لے کر آؤ، کیونکہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ تم سے کہا تھا کہ اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، تو یہ 500 درہم اور جو ہے پھر 1000 درہم لے کر آؤ۔ 1500 درہم دیے اور فرمایا کہ جابر جاؤ اور دیکھو آئندہ کبھی مجھ سے ناراض مت ہونا، اور تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں کنجوس ہوں؟ دیکھو میں پہلی مرتبہ تمہیں دے دیتا، دوسری مرتبہ دے دیتا، تیسری مرتبہ دے دیتا، تمہیں چوتھی مرتبہ آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، لیکن جب تم نے کہا کہ میرے نبی نے کہا تھا تو اسی وقت میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ یہ میں اپنے مال میں سے دوں گا، لیکن جب تم پہلی بار آئے میں ٹالا، دوسری بار آئے میں ٹالتا رہا۔ میں اس لیے ٹالتا رہا کیونکہ میرے پاس اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ میں تمہیں دوں، میرے پاس اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ میں اپنے مال، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے مال میں سے تمہیں دوں گا، لیکن جب تم نے کہہ دیا کہ میں کنجوسی کر رہا ہوں تو لو میں نے اب تمہیں بیت المال میں سے دے دی۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ان کے اندر دلوں میں کیسی صفائی تھی، دلوں کے اندر میل نہیں تھا، دلوں کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کپٹ نہیں تھا۔ آج کوئی ذرا سا کچھ کہہ دیا بول کے سن لیے، کسی نے ہمیں ایسا کہا، کتنا ہم غصہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایسا بولا قطع کر کو خالی سن لیے تو بس اس کی پورے خاندان کو گنا ڈالتے ہیں۔ بھئی گناتے نہیں گناتے، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے، یہ فخر ہے، یہ اکڑ ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ میں پہلے جسے بولا تھا نکو با میری بات سنیا نہیں انہیں، دیکھے آج کیسا پچھتا رہا ہے۔ میں کیا بھی گھمنڈ سے نہیں بول رہا ہوں، یہ بھی گھمنڈیچے، یہ بھی کیا ہے گھمنڈیچے۔ حضرت جاتے تھے، حضرت گاڑی میں جونوں کو بولا میں سنے نہیں، بھگلے کہیں کی صحیح بات ہے، بارش آگی بھگ گئے، میری بات سنے نہیں، اس کے واسطے کیا ہوگا ہے نا، پھسل کو گر گئے۔ یہ سب گھمنڈ ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، ہمارے اخلاق کیسے ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ فتح مکے کا موقع ہے، مکے والوں نے کتنا ستایا تھا، یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی دنیا والے جیت کا اعلان کرے، دنیا کی جیت کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، بھئی دنیا کی جیت کیا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے۔ آج جیت کا اعلان ہوا، 5 سال کے بعد پھر معلوم ہوا ہار گیا، دوسری پارٹی جیت گئی، ہے کہ نہیں؟ ان کی جیت ہمیشہ کی جیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی سی بھی جیت لے لو ہمیشہ کی ہے کیا؟ کرکٹ کے میدان میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ٹیم جیت گئی، کپ ان کو ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی جیت نہیں ہوتی، ہو سکتا پھر نیکسٹ مقابلے میں ہار جائے، بھئی ہے کہ نہیں ایسا؟ دنیا کی جیت ہمیشہ کی جیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ جب جیت کا اعلان کرے، اللہ فتح کا اعلان کرے تو وہ فتح ہمیشہ کی فتح ہے، وہ جیت ہمیشہ کی جیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا کیا، ہم نے کھلی ہوئی فتح آپ کے قدموں میں رکھ دی۔ ہم نے مکہ فتح ہوا، مکے کی چابی، پورا مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے، بھئی انسان جیتتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فخر سے اس کا سر اونچا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کرکٹ دیکھنے والے جانتے ہوں گے، بہت سے کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں، میں نے ایک کھلاڑی کو دیکھا، وہ وکٹ لیتا تھا تو ایسے اڑتے ہوئے سیدھے ناظرین کے پاس چلا جاتا تھا، مطلب خوشی سے، فخر سے
سیدھے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان لوگوں کی طرف خوشی سے. یوں ہوتا ہے دنیا میں، کوئی جیتتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ فخر سے اٹھایا جاتا ہے، اس کا سر فخر سے اڑ جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مکے کی فتح آپ کو عطا فرمائی، آپ جیت گئے مکہ، ہم نے آپ کو جیت دی، اور ایسی جیت کہ قیامت تک کوئی اس جیت کو چھین نہیں سکتا، قیامت تک کوئی اس کو چھین نہیں سکتا. ایسی جیت ہم نے عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو سر اٹھا کر نہیں بلکہ سر جھکا کر داخل ہو رہے ہیں. اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اونٹنی کا جو کجاوا ہے سر اتنا جھکا رہے اللہ کے نبی کہ وہ کجاوے سے، وہ پیشانی جو ہے کجاوے سے لگ رہی تھی، بار بار جو ہے وہ کجاوے سے پیشانی لگ رہی تھی. صحابہ نے دیکھا، فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی پیشانی زخمی ہو جائے گی، اتنا کیوں جھک رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتح کے ساتھ، میں فاتح بن کر جا رہا ہوں، لیکن میرے اللہ نے فرمایا کہ سر اٹھا کر نہیں سر جھکا کر داخل ہو، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آئے، کعبے کے چوکھٹ پر کھڑا ہو کر، کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر کعبے والوں سے، مکے والوں سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب پورے مکے والے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی پیارے نبی کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے تھے، جنہوں نے کبھی پیارے نبی کے راستے میں گندگیاں ڈالی تھی، پیارے نبی کے بدن مبارک پر گندگیاں، اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی، پیارے نبی کے گھر والوں کو ستایا تھا، پیارے نبی کی حاملہ بیٹی کو اونٹنی سے گرایا جس کی وجہ سے پیٹ کا حمل بھی ضائع ہوا، اور اسی زخم میں پیارے نبی کی بیٹی بھی شہید ہو گئی. صحابہ کو ستایا تھا، گالیاں دی تھی، گھر بار کھیت باڑی سب ظلم سے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. یہ سب تھے مکے میں اور ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ اے مکے والوں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ مکے والے کہتے ہیں کہ کریم وابن کریم، آپ بھی اچھے ہیں، آپ کے ابا بھی بہت اچھے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے والوں یاد رکھو، آج میں تمہارے لیے وہی بات کا اعلان کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں، آج تم سب کو معافی ہے. اليوم یوم المرحمہ، آج معاف ہے، سب کو معاف ہے. ہمارے اندر یہ اخلاق کب آئیں گے؟ سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، پیارے نبی کے اخلاق سنائے جاتے ہیں، پیارے نبی کی زندگی سنتے ہیں ہم، لیکن ہم تو غیر کو چھوڑو اپنے بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں، اپنے بھان کو معاف کرنے تیار نہیں. جن کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، ماں باپ، ان کے قدم دھو کر، ان کی خدمت کر کے جنت کا سامان بناتے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے وہ برداشت کرنے تیار نہیں. ایک باپ بیچارے، ابھی ایک چند دنوں کی پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمر ہو گئی، اب بیچارے دماغ سے تھوڑے، کبھی کبھی عمر ہونے کے بعد تقاضا ہے عمر کا، کہاں کی وہاں جاتے تھے، انہوں وہاں سے مجھے مسلم بلاک کو چھوڑ دلو کر کو، کون سی کی کار والے کو بولے، وہ کار والا لاتے لاتے شوگر ٹون کو لے لے کو آگے، شوگر ٹون کو لا کو یہاں چھوڑ کو چلے گئے انہوں. اب ہم نہ معلوم تھا انہوں منڈیا والے، فلاں محلے والے، ان کے بیٹے کو فون کر کو ہمیں بولے ایسا تمہارے ابا یہاں آ کو ہی بلا لے چل جاؤ. وہ بچہ آتے ہی فوراً ان کے ابا کو، کیا ابا تم ایسا کرے تو کیسا ہمیں ڈیوٹی کیسا کرنا، سو ہمیں جینا نہیں جینا، ہمیں تمہارے پیچھے پڑ کو پوری زندگی یہ چھو جا رہی ہے ناگر کو. بیچارے کے چہرے پر داڑھی ہے، جبہ ہے، شری ہے، عمر ہوگی ہے، اب کبھی کبھی ذرا یہاں وہاں چلے جاتی ہیں. بچے ایسا ڈانٹ رہی، بچہ جو ہے اپنے والد صاحب کو ایسا ڈانٹ رہا ہے.
معافی کا جذبہ ہی نہیں ہمارے اندر. غلطی ہو گئی تو معاف کرنا. ہمارے نبی کیسے تھے؟ اللہ اکبر. جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، اوجڑی ڈالی تھی، شہر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، ان سب کو معاف فرما دیا. فرمایا کہ آج معافی کا دن ہے، سب کو معافی ہے. یہ عاجزی، یہ تواضع اللہ کو پسند ہے میرے دوستوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حاکم تھے، بادشاہ تھے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے. فرمایا کہ جاؤ وہاں جا کر ان لوگوں کو بتا دو کہ میں آ رہا ہوں. وہاں کے لوگوں کو جب بتایا گیا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، تو وہاں کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری کتاب میں جو آئیں گے ان کی شان اس کتاب میں موجود ہے، اس شان کے ساتھ آئیں گے تو بغیر لڑے ہم چابی ان کے حوالے کر دیں گے. اب وہ صحابہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ ان کی کتاب میں جو آئیں گے ان کی شان لکھی ہوئی ہے، تو آپ جا رہے ہیں تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے. یہ کہہ کر صحابہ نے بہترین گھوڑے کا انتظام کیا، بہترین جوڑے کا انتظام کیا، کپڑوں کا انتظام کیا، بہترین جوڑا پہن کر، بہترین گھوڑے میں بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی طرف جانے لگے. ابھی گھوڑا 10 قدم بھی نہیں چلا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے. کہنے لگے لوگوں نے کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دل میں ایک بات آ گئی کہ عمر بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تم. یہ جو دل میں بات آئی، اس لیے گھوڑا ہٹاؤ، میرا پرانا اونٹ لے کر آؤ، یہ کپڑے ہٹاؤ، یہ میرا اپنا کپڑا لے کر آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا کپڑا لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے کپڑے میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے، کئی پیوند. اور صحابہ سے فرمایا کہ وہاں تو کوئی جنگ نہیں ہے، میں وہاں جاؤں گا، وہ اپنی بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی چابی میرے حوالے کر دیں گے، اس لیے تم کو بھی آنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف میرا غلام رہے گا بس. اور راستے میں جاتے جاتے غلام سے یہ بات طے ہو گئی کہ 1 گھنٹہ میں بیٹھوں گا، تم چلو گے، پھر 1 گھنٹہ تم بیٹھو گے، میں چلوں گا. اور جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کا وقت تھا تو وہ باری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. غلام نے کہا بھی کہ امیر المومنین اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں غلام بیٹھا رہوں اور آپ اس شان کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، ناانصافی نہیں ہو سکتی، تم 1 گھنٹہ چلے، اب تم بیٹھو، اب میری باری ہے، میں چلتا ہی رہوں گا. جب داخل ہوئے تو وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہ کی قسم تورات میں ایسا ہی ہے کہ جو آئیں گے ان کے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہوں گے اور وہ پیدل ہوں گے، ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا. اسی شان کے ساتھ ہماری کتاب میں تورات میں مذکور ہے. اے امیر المومنین، ہم پہچان گئے کہ آپ ہی امیر المومنین ہیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں. سب نے ایمان قبول کیا. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، وہ عاجزی، وہ تواضع آج ہمارے اندر نہیں ہے. آج ہمیں معلوم ہو جائے کسی نے کچھ کہا، کسی نے آ کر چغلی کی، کسی نے آ کر بتایا کہ فلاں نے تمہارے بارے میں کہا، اتنی زبان ہماری گندی ہے، اس کی ماں کی، اس کی بھان کی، اس کے خاندان کی، سب گنا ڈالتی. میں کون میرے سے ٹکر لیتا ہے، میں کون معلوم نہیں تجھے، منجے انکھیان دکھا کو آج تک کون تو بچ کو ہے، معلوم کی رہے میں کون. ہمیں بولنا ہوں معلوم بات تو مٹی سے نہیں آگ سے پیدا ہوا ہے، بولنا ہمیں معلوم ہوگا. آج بولنا ہمیں سب مٹی سے، سارے انسان مٹی سے، اور شیطان کس سے پیدا ہوا؟ آگ سے. میں کون معلوم کی رہے گا تو بولنا ہوں معلوم با تو مٹی سے نہیں، کس سے پیدا ہوا ہے؟ عاجزی اللہ کو پسند ہے، تواضع اللہ کو پسند ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، گھمنڈ، اکڑ، فخر ہوگا نا،
کوئی اس سے محبت کرے یا نہ کرے میں اس سے محبت نہیں کروں گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس سے محبت نہیں کروں گا۔ اور جس سے اللہ محبت نہ کرے وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے کسی بھی میدان میں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس سے 5ویں پارے میں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوگی، کبر ہوگا، تکبر ہوگی، فخر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ جس کے دل میں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں کبھی اسے محبت نہیں کروں گا۔ تو اسے پاک کرنا ہے، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، اکڑ نہیں، فخر نہیں، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو بیماری ہے نا، گھمنڈ، تکبر، فخر، اسے ختم کیسے کریں؟ یہ ہمارے دلوں سے ختم کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے دماغ سے ختم کیسے ہوگا؟ میں پناہ، میں کچھ ہوں، میرا گھر، میری بات، میری رائے، یہ جو اکڑ اپنی بات پر نہیں، میں بولا سو صحیح، سامنے والے کی بات سننا بھی نہیں، میں ہی بول ڈالا ہوگا تچ، میری بات آخری بات، میرا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد میں خود کی بھی نہیں سنتا۔ ڈیلا کام بھی ہیں ایسے، صحیح بات ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ ختم کیسے ہوگا؟ کس کو پوچھا گیا؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کس کو؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ اس کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھو، زندگی میں تمہاری ملاقات جب بھی تم کسی سے ملو، یا تو کسی بڑے سے ہوگی یا کسی چھوٹے سے ہوگی۔ تمہاری ملاقات یا تو تم سے عمر میں جو بڑے ہیں ان سے ملاقات ہوگی، یا تم سے عمر میں جو چھوٹے ہیں ان سے ہوگی۔ یعنی جس سے بھی تمہاری ملاقات ہوگی وہ یا تو عمر میں تمہارے سے بڑا ہوگا یا پھر عمر میں تمہارے سے چھوٹا ہوگا۔ اگر بڑے سے تمہاری ملاقات ہو تو دل میں یہ سوچو، دل میں یہ خیال لاؤ کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں۔ مثال کے طور پر میری عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، ان کی عمر جو ہے 50 سال ہے، 60 سال ہے، عمر میں میرے سے 10 سال کے بڑے ہیں۔ دل میں یہ سوچو 10 رمضان ان کو زیادہ نصیب ہوئے ہیں، میرے سے 10 رمضان انہوں زیادہ نصیب ہوئے ہیں، ان کو 10 رمضان کے روزے ان کو زیادہ نصیب ہوئے ہیں، میرے سے زیادہ رکوع ان کو نصیب ہیں، میرے سے زیادہ سجدے ان کو نصیب ہیں، میرے سے زیادہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ بولنا ان کو نصیب ہے۔ کتنے نیک ہیں، میرے سے اچھے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ مجھے بھی ایسی نیکی کی توفیق دے۔ یہ خیال دل میں لاؤ۔ اور جب کسی چھوٹے سے ملو، میری عمر 50 سال، میں ملوں کسی 20 سال کے عمر والے سے، 25 سال کی عمر والے سے، 30 سال کی، اپنے سے چھوٹے عمر والے سے ملو تو دل میں یہ لاؤ کہ عمر میرے سے بہت کم ہے، یعنی اس کے گناہ بھی بہت کم ہیں، اس کے گناہ بھی بہت کم ہیں، میں عمر میں بڑا ہوں، میرے پاس گناہوں کا انبار ہے، میرے پاس گناہوں کا بوجھ ہے، یہ کم عمر کا ہے، اس کے گناہ بھی بہت کم ہیں۔ یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل سے گھمنڈ، تکبر، فخر، اکڑ، ان ساری برائیوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم نے جو ارادہ کیا کہ پیارے نبی کی محبت میں جئیں گے اور پیارے نبی کی محبت میں مریں گے، اس ارادے پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔